السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ رات کے وقت صبور گھر میں داخل ہوتے ہی کمرے میں چلی آئی اور چادر بیڈ پر پھینکتے ہوئے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ آج کلوزنگ ڈے ہونے کی وجہ سے بینک میں کام بہت زیادہ تھا۔ کام نپٹاتے ہوئے اسے تھکن کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ آ گئی تم؟ پتہ ہے وقت کیا ہوا ہے؟ کس قسم کی نوکری تم نے کر لی ہے جو اتنی رات گئے تک چلتی ہے؟ رومانہ بیگم گیٹ کھولنے کے بعد اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بھاڑ میں جائے ایسی جاب، یہ بھی کوئی وقت ہے شریف لڑکیوں کے گھر لوٹنے کا؟ رومانہ بیگم کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ صبور کی شادی کر کے اسے گھر سے رخصت کر دے۔ امی صبح آپ کو بتا کر تو گئی تھی کہ دیر ہو جائے گی۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ٹینشن دے رہی ہیں۔ صبور کا جواب سنتے ہی وہ بولی، کیوں نہ لوں ٹینشن؟ رات کے 11 بجے تم گھر لوٹ رہی ہو، محلے والے تو باتیں بنائیں گے نا۔ جس کا دل چاہے باتیں بنائے، آپ لوگوں کی باتوں پر کان دھرتی کیوں ہیں؟ میں نوکری کرنے نہیں نکلوں گی تو گھر کیسے چلے گا؟ یہ محلے والے اور رشتے دار کیا ہمارے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے؟ صبور، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم بینک کی نوکری چھوڑ دو، اس کی بجائے کسی اسکول میں پڑھا لو، مگر تم نے میری نہ سنی، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ اسکول کی کمائی میں گھر کے اخراجات پورے ہو سکتے تو میں بینک میں نوکری ہی کیوں کرتی؟ آپ خود بتائیں، 12-13 ہزار کی نوکری میں آپ گھر کے خرچے پورے کر لیتی؟ اوپر سے کرائے کا مکان، دن بھر سر کھپا کر آؤ، گھر آتے ہی آپ فضول کی تکرار شروع کر دیتی ہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ رومانہ بیگم دھیمی پڑ گئی۔ اچھا جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لاتی ہوں۔ اپنی بے بسی پر ان کا دل یکدم اداس ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھانا گرم کرنے چل دی اور صبور بند آنکھوں سے نبیل کے بارے میں سوچنے لگی۔ 1 سال پہلے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے کتنے خوبصورت سپنے دیکھا کرتی تھی۔ اس وقت اسے پتا ہی نہ تھا کہ جو خواب وہ دیکھ رہی ہے ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ گہرے اندھیرے میں زوردار بجلی کڑکی۔ لمحہ بھر کو نبیل کی آنکھیں چندیا گئی۔ بند کھڑکی کے شیشے پر تیز ہوتی بارش کی بوندوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے بوندیں نہیں، سفید موتی برس رہی ہوں۔ نبیل نے کھڑکی کھولی۔ یخ بستہ جھونکوں کے ساتھ کچھ بوندیں اندر چلی آئی تھی۔ وہ کھڑکی سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک دم بادل زور سے گرجے، وہ چونک سا گیا۔ برستی بارش اس کی سوچوں کو کہیں دور لے جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے ذہن کی کینوس پر ماضی کا منظر طلوع ہونے لگا۔ نبیل یار، وہ نہیں آئے گی، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ اور اس کا دوست ہارون ڈپارٹمنٹ کی پچھلی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ کلاس شروع ہونے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ آئے گی، اس نے مجھ سے کہا تھا، اس کا چھٹی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نبیل نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ ہارون نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ نبیل کو اپنی پشت کے پیچھے صبور کی مترنم آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام۔ وہ فوراً پیچھے مڑ گیا تھا۔ صبور، تمہیں پتا ہے یہ بیچارہ کب سے تمہارے انتظار میں سوکھ رہا ہے؟ اور صبور کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تم اٹھو اور یہاں سے جاؤ، خام خواہ یہاں بیٹھے ہو، نبیل بولا تو ہارون کا منہ بن گیا۔ ہاں بھائی، اب تو تم مجھے یہاں سے بھگاؤ گے، ہماری ہونے والی بھابھی جو آ گئی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ صبور، دیکھو یہ لاکٹ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے بیگ سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر صبور کی طرف بڑھایا۔ یہ ویلنٹائن ڈے پر میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ صبور نے دل کی شکل کے لاکٹ کو باکس سے نکال کر ہاتھوں میں لیتے ہوئے سراہا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن ان کی دوستی ہوئی تھی جو آج تک تھی۔ ابتدا میں یہ دوستی ایک دوسرے کی نوٹس کی فراہمی تک محدود تھی، پھر رفتہ رفتہ نبیل کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ صبور کے حوالے سے ایک خاص قسم کی فیلنگ رکھنے لگا ہے جو اس سے قبل کسی لڑکی کے لیے اس کے دل میں نہیں آئی تھی۔ ایم اے اکنامکس کے امتحانات سے فارغ ہو کر جب وہ گاؤں روانہ ہوا تھا تو اس کا ارادہ تھا کہ گھر والوں کو صبور کے بارے میں بتا کر اس کے گھر رشتہ بھجوائے گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ گھر پہنچتے تک وہ جن خوش کن تصورات میں گھرا تھا وہ گھر میں قدم رکھتے ہی اداسی میں بدل گئے تھے۔ اماں اپنے کمرے میں سوگوار بیٹھی تھی۔ نبیل کو دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماہین کا فون آیا تھا، ثاقب کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں آج ہی لاہور کے لیے گاڑی پکڑنی ہوگی۔ جی بہتر اماں۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اماں کو لے کر لاہور روانہ ہوا، جہاں ماہین آپا کے گھر پہنچتے ہی اتنے دن سے چھایا ہوا خمار دم توڑ گیا۔
3 छोटे बच्चों के साथ आपा का साइबान टूटने को था। साकिब भाई बिस्तरे मर्ग पर थे। अस्पताल में 1 हफ्ते जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद वो दम तोड़ गए थे। उनकी मौत के बाद माहीन आपा और बच्चों को उसकी जरूरत थी। सो नबील ने लाहौर में रहने का फौरन फैसला कर लिया। साकिब भाई की दुकान उसने संभाल ली थी। वो अपने भांजों और भांजी का सरपरस्त तो बन गया था, मगर उसके लिए उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। इतवार के दिन सबूर के कुलीग्स ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था। साथ काम करने की वजह से ना चाहते हुए भी वो हामी भर बैठी थी। पिकनिक के लिए उन्होंने वैन बुक की थी। हंसी मजाक करते वो लोग झील जा रहे थे। शाफे सबूर से सफर के दौरान महवे गुफ्तगू था। शाफे बैंक के आउटडोर काम करता था। आम दिनों में सबूर अपने काम से काम रखती थी और बहुत कम ही किसी से मुखातिब होती थी, लेकिन आज फ्री होने की वजह से वो शाफे से बातचीत कर रही थी। पिकनिक पर उसे बड़ा मजा आया था। शाफे पूरा दिन गैर महसूस तरीके से उसके आस पास मंडलाता रहा। वो कुछ अपने बारे में बताता, कुछ उसके बारे में पूछता। उसके बाबा बचपन में फौत हो चुके थे। वो 3 साल का था। उसकी मामा ने दूसरी शादी कर ली थी। नानी ने उसे पाला था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उनकी वफात के बाद मामू का सलूक उसके साथ बहुत बुरा था। वो चाहते थे कि वो उनके घर से चला जाए। वो अपने अंदर का दुख सबूर से शेयर कर रहा था। सबूर को उससे हमदर्दी सी होने लगी थी। शाम ढले सबूर पिकनिक बनाकर घर लौटी तो उसके अंदर एक उदासी सी उतर आई थी। उसने नहाकर कपड़े बदले और थकन उतारने बिस्तर पर लेट गई। आंखों के सामने उस शाम का मंजर आ गया जब वो बेचैनी से नबील के घर वालों की मुंतजिर थी कि वो लोग रिश्ते की बात करने आएंगे, मगर नबील की कॉल आते ही उसकी उम्मीद दम तोड़ गई थी। सब कुछ खत्म हो गया है सबूर, वो फोन पर बता रहा था। साकिब भाई इंतकाल कर गए हैं। माहीन आपा के बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई है। बिजाय जॉब तलाश करने के मैंने फैसला किया है कि मैं साकिब भाई की दुकान संभालूंगा। फिलहाल मैंने शादी ना करने का फैसला किया है, तुम मेरा इंतजार मत करना। बड़ी आसानी से नबील ने कह दिया था। आप ही चाय पी ले, थकावट दूर हो जाएगी। सबूर के कानों में मायरा की आवाज पड़ी तो वो यकदम चौंक पड़ी। मायरा ने चाय के कप बेड पर रखे और खुद भी वहीं बैठ गई। थकी थकी सी सबूर बिस्तर पर बैठ गई। अम्मी चाह रही है कि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दे। उन्होंने कई जाने वालों से तुम्हारे रिश्ते का कहा है। उनसे कह दो मेरा फिलहाल शादी का मूड नहीं है। मायरा की बात के जवाब में वो बोली, कहीं इसकी वजह नबील भाई तो नहीं? तुम उनके पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी मर्जी, मैं अपनी जिंदगी जैसे चाहे गुजारूं। सबूर के लहजे में छुपी तलखी को महसूस करते हुए मायरा ने मजीद कोई बात नहीं छेड़ी। वो चुपचाप कप उठाकर चाय का घूंट भरने लगी। हारून अपनी बीवी के साथ लाहौर घूमने आया तो नबील से मिलने स्टोर पर चला आया। यार नबील, तुमने अच्छा नहीं किया। सबूर अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे मंगनी कर लेनी चाहिए थी। भले शादी 2-3 साल बाद कर लेते, मगर तुमने तो ये कहकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका कि तुम शादी करोगे ही नहीं। तुम्हारा उससे शादी ना करने का फैसला मेरी नजर में दुरुस्त नहीं। हारून बोला तो नबील के अंदर का कर्ब जुबान पर आ गया। तुम क्या समझते हो ये फैसला मैंने खुशी से किया है? बदलते हालात ने मुझे इस फैसले पर मजबूर किया है। माहीन आपा के घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। दुकान से इतनी आमदनी नहीं होती कि मैं अपनी शादी करके घर के इखराजात उठाऊं। सबूर के भी घरेलू हालात अच्छे नहीं रहे हैं। उसने तो मुझसे पहले ही कह दिया था कि वो शादी के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जगह दुरुस्त फैसला किया है। नबील सुन लो, एक दिन तुम अपने फैसले पर पछताओगे। क्या तुम्हारा इरादा सारी जिंदगी कंवारे रहने का है? सारी जिंदगी कंवारे रहने का नहीं है। मैंने अम्मा से बात की है गांव का मकान बेचने की। ताया का हिस्सा देने के बाद हमारे हिस्से में जो पैसे आएंगे, इससे मेरा सुपर स्टोर खोलने का इरादा है। वो चल निकला तो शादी का सोचूंगा। वैसे क्या तुम सबूर से राब्ते में हो? हाँ, कभी कभार उससे फोन पर बात हो जाती है। वो भी अपनी लाइफ में खासी मसरूफ है। जिक्र करती है वो अक्सर तुम्हारा। नबील उदास हो गया। उसकी और सबूर की मंजिलें तो अलग हो गई थी, मगर वो चाहने के बावजूद सबूर को दिल से नहीं निकाल सका था। शाफी अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सबूर को मुतासिर कर सके। वो सबूर के हुस्न और काबिलियत की तारीफों में लगा रहता था। सबूर, आज मैं आपको ड्रॉप कर दूं? रास्ते में मुझे आपसे जरूरी बात करनी है जो यहाँ नहीं हो सकती। वो जो जल्दी जल्दी फाइलें समेट रही थी यकदम चौंक गई। आपको खामखा में जहमत होगी, सबूर ने कहा। कैसी जहमत? मुझे आपसे काम है।
انکار کی گنجائش نہ دیکھ کر وہ فائلیں ایک طرف رکھ کر اس کے ساتھ نکل گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شافع نے راستے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں بڑوں میں کسی کو بھیجوں، میں آپ کی رائے جاننے کا منتظر ہوں۔ صبور کا چہرہ یہ سنتے ہی سرخ ہو گیا تھا، پلکیں خود بخود جھک گئی تھی۔ بتائیے کب بھیجوں پھر؟ ابھی کچھ وقت دے دیجیے اپنے سوال کے جواب کے لیے، صبور گھبرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز ایسا نہ ہو انتظار کے لمحے طویل ہو جائیں اور میرے بالوں میں چاندی اتر آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ایموشنل کر گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتی ہوں، جاب میری ضرورت ہے۔ ارے ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں ان مردوں میں سے نہیں جو بیوی کی سیلری کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے ٹینشن نہ لیں، آپ شادی کے بعد جاب جاری رکھ کر اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتی ہیں۔ شافع نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی کہی تو وہ اس کی فراخ دلی کی قائل ہو گئی۔ کیا بات ہے بھائی، یہ شافع تمہارے ارد گرد کچھ زیادہ نہیں منڈلا رہا؟ ایک دن صبور کی کولیگ ہانیہ نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ منڈلاتا رہے، مجھے اس سے کیا؟ صبور نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دیکھو صبور، تم ایک اچھی فیملی کی سلجھی ہوئی لڑکی ہو، شافع جیسا لاؤبالی نوجوان تم کو سوٹ نہیں کرتا۔ کچھ دن پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ میری خالہ میرے کزن کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے تو تم نے انکار کر دیا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب کیا تمہارا شادی کرنے کا ارادہ بن گیا ہے؟ ہانیہ کی باتوں سے صبور کو خوف ہو رہی تھی، وہ اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھی، اس کا کام ہی دوسروں کی جاسوسی میں لگے رہنا تھا۔ ہانیہ، ارادہ بدلنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ویسے مجھے تو شافی اچھا خاصا معقول لگتا ہے، خاصا خوش اخلاق اور عزت دینے والا شخص ہے۔ یہ سب دکھاوا ہے، اس کے کزن سے میرے بھائی کی دوستی ہے، اس کے ماموں اسے پسند نہیں کرتے۔ تم صرف سنی سنائی باتوں پر کان دھرتی ہو، ظاہر ہے ماموں اپنے بھانجے کو کیوں پسند کریں گے جس کی ذمہ داری زبردستی ان پر لاد دی گئی ہو۔ صبور فائلیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاف کیجیے گا، میں باس کے روم میں جا رہی ہوں۔ اسے جاتے دیکھ کر ہانیہ کو بھی مجبوراً وہاں سے اٹھنا پڑا۔ وہ گھر پہنچی تو رومانہ بیگم کی زبانی اسے اگلے روز پھپھو کے آنے کی خبر ملی۔ پھپھو ہمارے گھر آ رہی ہیں؟ آخر وہ کیوں آ رہی ہیں؟ ہمارا گھر ان کے شایان شان نہیں ہے، صبور نے کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عمارت کے الزام میں ڈوبی اپنی پھپھو کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ بری بات صبور، ایسے نہیں کہتے۔ فاطمہ آپا ہماری مہمان بن کر آ رہی ہیں، ان کے بھائی نہ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے حقوق ختم ہو گئے۔ رومانہ بیگم کا انداز سمجھانے والا تھا۔ پھر زعیم بھی آ رہا ہے، اہتمام تو کرنا ہوگا، ان لوگوں کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تم مجھے بینک سے کچھ رقم نکلوا کر دے دینا۔ جی بہتر، صبور نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ نبیل، اچھی بھلی تو ہے آرزو، تم کیوں انکار کر رہے ہو اس سے شادی سے؟ انیسہ بیگم نبیل سے پوچھ رہی تھی۔ 2 مہینے سے وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، وہ چاہتی تھی کہ نبیل کا کسی جگہ رشتہ طے ہو جائے۔ اماں، مجھے آرزو ٹھیک لگتی ہے مگر ماہین آپا کو پسند نہیں آئے گی۔ نبیل نے وجہ بیان کی تو ان کے چہرے پر برا سا تاثر ابھرا۔ اچھی بھلی ہے آرزو، ماہین کیوں چاہے گی اس سے تمہاری شادی ہو، بلکہ وہ تو چاہے گی کہ تمہاری کسی بھی لڑکی سے شادی نہ ہو۔ وہ مبہم انداز میں بولی تو نبیل نے کہا، اماں میں نے نیا سٹور کھولا ہے، ابھی ٹھیک سے جم جانے دے، پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ نہ بھائی نہ، اتنا انتظار مجھ سے نہیں ہوگا اپنی زندگی میں، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے بعد کون ہے جسے تمہاری پرواہ ہوگی؟ ان کی بات سنتے ہی کمرے میں آتی ماہین کا منہ برا سا بن گیا۔ السلام علیکم امی، صبور کچن میں داخل ہوئی جہاں رومانہ بیگم ڈھیر ساری ڈشز کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ فاطمہ پھپھو کے آنے سے گھر میں خاصی رونق ہو گئی تھی۔ رومانہ بیگم نے صبور کے تایا تائی کو بھی کھانے پر بلا لیا تھا۔ رومانہ، تم نے کھانا تو بہت ذائقے دار بنایا ہے، فاطمہ بانو نے تعریف کی۔ وہ قورمہ کھانے کے بعد اب پلیٹ میں بریانی ڈال رہی تھی۔ واقعی رومانہ کھانا اچھا بناتی ہے، میں تو اسے کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ گلناز تائی فرائی فش کھاتے ہوئے بولی۔ کیا صبور اور مائرہ کو کھانا پکانا نہیں آتا؟ فاطمہ بانو نے پوچھا۔ صبور کو تو آتا ہے مگر مائرہ کو اتنا نہیں آتا، رومانہ بیگم نے بتایا۔ بہن رہنے دو، تمہاری جیسی طاق نہیں ہے صبور، گلناز آفرین بولی تو صبور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم جب شادی ہو کر آئی تھی تو کون سا کھانا بنانا آتا تھا؟ میں نے ہی سکھایا تھا تمہیں، انہوں نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ زعیم، تم فش فرائی کھاؤ نا، رومانہ بیگم نے پلیٹ اٹھا کر سامنے بیٹھے زعیم کی جانب بڑھائی۔ بھابھی، آپ انزلہ کو بھی لے آتی، میں نے کہا تو تھا آپ سے، رومانہ بیگم بولی۔
انزلہ ایگزام کی وجہ سے پڑھائی میں بے حد مصروف ہے، کل ہی تو اس کا آخری پیپر ہے۔ بیچاری گھر کے کاموں میں میری بہت ہیلپ کرتی ہے، نت نئی ڈشز ہر وقت بناتی رہتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی قصیدہ گوئی میں مصروف ہو گئی۔ جاتے ہوئے وہ جمعے والے دن انہیں اپنے گھر دعوت میں مدعو کر گئی۔ آپی جلدی سے تیار ہو جاؤ، تائی کے گھر دعوت میں جانا ہے، مائرہ نے کہا اور الماری سے کپڑے نکال کر صبور سے پوچھنے لگی، آپی بتاؤ کون سا سوٹ پہنوں؟ کچھ بھی پہن لو، صبور بے دلی سے بولی۔ بھائی دیکھ کر بتاؤ نا، پرسوں زعیم بھائی نے میری ڈریسنگ کی تعریف کی تھی، آج بھی میں کچھ ایسا پہننا چاہتی ہوں کہ انہیں اچھی لگوں۔ مائرہ اپنی دھن میں کہہ رہی تھی، اس کی بات نے صبور کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی نئے سپنوں کی، اس نے صبور کو گھبراہٹ میں ڈال دیا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے زعیم کا رجحان بھی مائرہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب اٹھو بھی، جلدی سے کپڑے نکال کر دو، میں پریس کر دوں، مائرہ کپڑے پھیلاتے ہوئے بولی تو صبور بستر سے اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اس دن وہ دفتر سے واپس آئی تو ایک حیران کن خبر اس کی منتظر تھی۔ فاطمہ پھپھو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، بجھے بجھے لہجے میں مائرہ نے بتایا۔ صبور نے حیرت سے اسے دیکھا، تم مذاق کر رہی ہو کیا؟ وہ چادر تہہ کرتے ہوئے بولی، میں کیوں مذاق کرنے لگی، وہ بھی اس طرح کا؟ فاطمہ پھپھو تمہارے گن گاتی پھر رہی ہیں۔ پہلے تو میں انزلہ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری اور زعیم کی محبت میں تم دیوار بن جاؤ گی۔ تم مجھے غلط مت سمجھو، صبور اتنا ہی بول پائی تھی کہ رومانہ بیگم کمرے میں چلی آئی۔ مائرہ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے چاول ابلنے کے لیے رکھے ہیں، جا کر کچن میں دیکھو۔ مائرہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ رومانہ بیگم صبور کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں جیسا سوچ رہی تھی ویسا ہو گیا، فاطمہ نے زعیم کے لیے تمہیں مانگا ہے، اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر داماد مل رہا ہے۔ میں تو خدا کا جتنا شکر کروں کم ہے، رومانہ بیگم نے خوشگوار لہجے میں بتایا۔ امی پھپھو نے زعیم سے پوچھا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں زعیم مجھے پسند نہیں کرتا۔ یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ آپا نے زعیم سے پوچھے بغیر رشتہ تو نہیں دیا ہوگا، اور اگر دیا ہے تو یقیناً زعیم نے پسند کا اختیار انہیں دیا ہوگا۔ خیر میں تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گی، خدا خدا کر کے یہ رشتہ آیا ہے۔ گلناز بھابی نے تو پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح فاطمہ آپا کو شیشے میں اتار لیں۔ امی آپ نے پھپھو کو ہاں تو نہیں کی؟ صبور نے فکر مندی سے پوچھا۔ ابھی تو نہیں کی، مگر ایک دو روز میں کر دوں گی۔ تم تو شکر کرو کہ فاطمہ آپا نے تمہیں مانگ لیا، عیش کرو کہ تم ان کے گھر میں۔ زعیم کی جاب بھی اچھی ہے، ہر طرح سے تمہارے قابل ہے، مگر مجھے زعیم سے کوئی لگاؤ نہیں، میں نے کبھی اس سے شادی کا نہیں سوچا۔ تو پھر کس سے سوچا ہے؟ اس کا نام بتا دو، وہ گھٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میرا کولیگ ہے شافی، وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ ایک دو روز میں اپنے گھر سے کسی کو رشتے کے لیے بھیجے، وہ تھکے لہجے میں بولی تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ صبور نے اگلے روز شافی سے بات کی تو اس کی خالہ فوراً رشتہ لے کر آ گئی، جسے فوراً ہی منظور کر لیا گیا۔ رومانہ بیگم کی توقع کے برعکس فاطمہ آپا نے صبور کے انکار کا برا نہیں منایا تھا۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ صبور سے زعیم کی شادی ہو، کیونکہ وہ پڑھی لکھی اور ہر طرح سے زعیم کی قابل ہے۔ خیر اب جب کہ صبور تمہیں اپنی پسند سے آگاہ کر چکی ہے اور اس لڑکے کا رشتہ بھی آ گیا ہے، تو صبور کے ساتھ ساتھ تم مائرہ کی شادی کی تیاریاں بھی کرو۔ میں زعیم کے لیے مائرہ کو مانگ رہی ہوں۔ ہکا بکا سی رومانہ بیگم نے اپنی نند کی طرف دیکھا۔ آپا میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کا خیال رکھا۔ مارے خوشی کے رومانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صبور نے شافی کی سنگت میں ایک نئی راہ گزر پر قدم رکھ دیا تھا۔ شافی کا ہاتھ تھامتے ہوئے صبور نے اپنے ذہن میں آئی منفی سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔ شافی نے کرائے کا مکان شادی سے قبل لے لیا تھا، جو اس کی امی کے گھر کی پچھلی گلی میں تھا۔ شافی نے بینک کی جاب کو 2 ماہ پہلے خیر آباد کہہ کر ایک فیکٹری میں جاب کر لی تھی، جہاں اکثر نائٹس بھی لگتی۔ یوں صبور بآسانی امی کے گھر چلی جاتی۔ مائرہ جس کی شادی زعیم کے ساتھ ہوئی تھی، رخصت ہو کر کوئٹہ چلی گئی تھی۔ شادی کے چند ماہ بڑے آرام سے گزرے، پھر مالی پریشانیوں نے صبور کو آ گھیرا۔ شافی کی نوکری ختم ہو گئی، وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا یا دوستوں میں نکل جاتا۔ مجبوراً صبور نے اپنی سیلری سے گھر کا کرایہ دینا شروع کیا۔ کچن کا خرچہ تو وہ پہلے سے اٹھا رہی تھی، پھر بھی اخراجات اتنے تھے کہ پیسے پورے نہیں پڑتے تھے۔ رومانہ بیگم سلائی کر کے اپنا بوجھ اٹھا رہی تھی۔
सबूर शर्मिंदा होती कि वो माँ का हाथ तंग होने के बावजूद उनकी मदद नहीं कर पा रही है। अम्मी, मालिक मकान ने नोटिस दिया है कि घर खाली करो। वो किराया बढ़ाने का कह रहा था, मैंने मना कर दिया। अब घर ढूंढना एक मसला है। सबूर ने अपनी परेशानी का जिक्र रुमाना बेगम से किया तो उनके मशीन चलाते हाथ रुक गए। सबूर, सारी परेशानियां तो तुमने अपने सर लेकर शाफी को बिल्कुल बेफिक्र कर दिया है। घर ढूंढना तुम्हारा नहीं, शाफी का मसला है। शादी की है तो जिम्मेदारियां भी उठाए। अम्मी, शाफी अजीब लापरवाह इंसान है। उसने कभी जमकर नौकरी नहीं की। चंद महीने नौकरी करके बहाना बनाकर घर बैठ जाता है। उसे तो हर इदारे में कोई मसला दरपेश रहता है जिसकी वजह से वो नौकरी छोड़ देता है। तुम्हें भी ये इंसान मिला था शादी के लिए। अच्छी खासी तुम्हारी शादी ज़ईम से। अम्मी, इस जिक्र को रहने दे। मायरा और ज़ईम एक दूसरे को पसंद करते थे। ये जानते हुए मैं ज़ईम से कैसे शादी कर सकती थी। फूफो मायरा को कम पढ़ी लिखी होने की वजह से बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, हालांकि उन्हें खुद इल्म था इस हकीकत का। सबूर ने कता कलामी की। सबूर, अगर तुम चाहो तो इस घर में शिफ्ट हो सकती हो। मुझे अकेली जान को सहारा हो जाएगा और तुम किराया देने के झंझट से बच जाओगी। रुमाना बेगम ने उसकी परेशानी को देखते हुए कहा, शुक्रिया अम्मी, आपने मेरी परेशानी हल कर दी। मैं 5-4 रोज में यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। वो तशक्कुर भरी नजरों से अम्मी के चेहरे को देखने लगी जो सलाई में मसरूफ हो गई थी। सबूर और शाफी की शादी को 7 बरस बीत गए थे। शाफी, आज कहीं बाहर चले? जिंदगी की यकसानियत से मैं बोर हो चुकी हूँ। आज संडे है, रात को बाहर डिनर करेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं, शाम में कहीं घूमने निकलते हैं। सबूर ने कहा तो शाफी ने फौरन मना कर दिया। मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। मैं और वो मिलकर बिजनेस का प्लान बना रहे हैं। शाम 4 बजे उसने मुझे बुलाया है। वापस आते हुए रात हो जाएगी। डिनर का प्रोग्राम कल पर रख लो। मगर हमारी शादी की सालगिरह है आज। 7 साल हो गए हैं हमारी शादी को। मुझे ये चौंचले बाजियां अच्छी नहीं लगती। मुजम्मिल के साथ मेरी मीटिंग बहुत जरूरी है। डिनर में उसके साथ करूंगा। मेरे पास कोई रकम नहीं, इसके बावजूद वो मुझे पार्टनर बना रहा है। तुमसे कहा था कि बैंक से लोन लेकर मुझे कारोबार करवा दो, मगर तुमने मना कर दिया। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें। मुजम्मिल गैर होते हुए मेरी मदद कर रहा है, शाफी ने जितलाया। शाम 4 बजे शाफी मुजम्मिल से मिलने चला गया। उसके जाने के बाद सबूर को बोरियत ने आ घेरा। अम्मी, मैं मार्केट जा रही हूँ। सबूर ने कुछ देर बाद तैयार होकर निकलते हुए कहा और दिल बहलाने को मार्केट चल दी। इतवार का दिन होने की वजह से बेशतर दुकानें बंद थी, मगर उसने अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीद ली थी। वो शॉपिंग से निकलकर घूमने लगी। हंसते मुस्कुराते चेहरे, एक दूसरे का हाथ पकड़े जोड़े, कुछ बच्चों का हाथ पकड़े माँ बाप। एक अजीब से एहसास महरूमी ने उसके वजूद को घेर लिया था। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए नजदीकी रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। उसे प्यास महसूस हो रही थी, मगर दाखिली दरवाजे से अंदर बैठे नफूस को देखते ही वो उल्टे कदमों वापिस हो ली। अब वो शाफी की मुंतजिर थी जो रात गए वापिस आया था। बड़ी देर लगा दिया आपने वापिस आने में? स्पाट लहजे में सबूर ने पूछा। हाँ, मुजम्मिल के साथ उस जगह चला गया था जहाँ उसने अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है। बड़ी अच्छी जगह है, दुआ करो हमारा काम चल निकले। कहते हुए शाफी ने सबूर के चेहरे को देखा जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था। शाफी, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुजम्मिल के साथ नहीं थे। मैंने तुम्हें खुद रेस्टोरेंट में एक औरत के साथ बैठे देखा है। अच्छा, तो तुम मेरी जासूसी कर रही थी? घबराए बगैर उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी, मैं तो वहाँ इत्तफाकन चली गई थी। कौन है वो औरत? तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? गुस्से की शिद्दत से सबूर का चेहरा तमतमा रहा था। अब जबकि तुम मुझे उसके साथ देख ही चुकी हो तो छुपाने से क्या फायदा? वो औरत मेरी होने वाली बीवी है। बहुत जल्द मैं उससे शादी करने वाला हूँ। मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत नहीं दूंगी शाफी। तुम एक एहसान फरामोश शख्स हो। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ और अलमा से तो मैं शादी करके रहूंगा। मुझे तुम्हारी इजाजत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैंने तो तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। शाफे के मुंह से ये इंकशाफ सुनते ही सबूर को गहरा सदमा पहुंचा। शाफे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। 7 साल की रफाकत को तुम खत्म करने की बात कर रहे हो। मेरा कसूर क्या है जो तुम दूसरी शादी कर रहे हो? तुम्हारे पास है क्या? एक नौकरी है जिस पर तुम्हें बड़ा गरूर है। तुम्हारी माँ मुझे कामचोर और नकारा होने का ताना देती है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम अलहदा मकान लो, मगर तुमने कहा कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। रहो तुम अपनी अम्मी के साथ। मुझे तो ऐसी बीवी मिल रही है जो मुझे कारोबार सेट करके दे रही है, तभी तो तुम उससे शादी कर रहे हो।
تم کسی ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرو گے جسے تمہیں خود محنت کر کے کھلانا پڑے؟ قبل اس کے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شافع کا ہاتھ اس پر اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا۔ پھر وہ گھر سے نکل کر چلا گیا۔ اسی وقت مائرہ کا فون آ گیا۔ وہ بہن کی آواز سنتے ہی بولی، آپی تم رو رہی ہو، خیر تو ہے؟ صبور نے مائرہ کو بتا دیا کہ شافع دوسری شادی کرنے والا ہے۔ آپی میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ شافع بھائی نے جب شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو کسی کے سمجھانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تم بس خدا سے دعا کرو، وہی تمہارا گھر اجڑنے سے بچا سکتا ہے۔ مائرہ نے کہا تو صبور کو بے تحاشا رونا آ گیا۔ وقت کی گردش ماہو سال میں تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی۔ ماہین آپا کے پاس رہتے ہوئے نبیل کو 15 برس بیت گئے تھے۔ اس دوران اس کی اماں وفات پا چکی تھی۔ ماہین آپا کے بچے جوان ہو گئے تھے۔ بڑا بھانجا علی سال بھر سے اسٹور پر بیٹھنے لگا تھا، مگر فطرتاً وہ لاابالی سا تھا۔ اسٹور کے تمام معاملات نبیل دیکھتا تھا۔ کاروبار کے معاملے میں قسمت اس پر بڑی مہربان رہی تھی۔ کاروبار تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ دن تو اس کا خاصا مصروف گزرتا تھا، مگر گھر آتے ہی تنہائی کا احساس ہونے لگتا۔ دسمبر کی ٹھٹرتی سردیوں کی رات تھی۔ وہ علی کے ہمراہ اسٹور بند کر کے گھر پہنچا تو ماہین آپا کھانے پر اس کی منتظر تھی۔ آؤ نبیل، دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے، ماہین آپا نے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ واہ آپا، آج تو آپ نے کمال کر دیا، نبیل نے کرسی پر بیٹھ کر ڈشز پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ میٹھے میں گاجر کا حلوہ بھی ہے، مزہ آ گیا، نبیل نے چہکتے ہوئے فرائیڈ چکن کا پیس پلیٹ میں رکھا۔ نازنین، رائتا کہاں ہے؟ جلدی سے رائتا اور سلاد لاؤ، تمہیں یہ چیزیں سب سے پہلے ٹیبل پر رکھنی چاہیے تھی۔ ماہین آپا ٹیبل پر گلاس رکھتی اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ آپا آپ کھانا کھائیں، میری ٹینشن نہ لیں، میں خود لے لوں گا، نبیل بولا۔ ماما آپ ماموں کی شادی کب کر رہی ہیں؟ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ آپ ماموں کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، آخر وہ لڑکی کب دریافت ہوگی؟ ویسے آپ کب جا رہی ہیں ثنا کے گھر رشتہ لے کر؟ علی نے شوق لہجے میں کہا تو ماہی نے اسے گھور کر دیکھا۔ چلی جاؤں گی، بڑی جلدی ہو رہی ہے تمہیں اپنی شادی کی؟ ہاں بھائی، ماموں کا انجام سامنے ہے، کہیں آپ میرا بھی ان جیسا حال نہ کر دے، ساری عمر کماتا ہی رہ جاؤں، علی بولا تو ماہی نے ڈانٹ دیا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری شادی ثنا سے ہو جائے گی تو مجھ پر بھروسہ رکھو۔ علی تو خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی باتوں نے نبیل کو مضطرب کر دیا تھا۔ علی ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، ماہین آپا کب سے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی جو انہیں مل کر نہیں دے رہی تھی۔ علی کی منگنی کی تقریب بڑی عجلت میں منعقد ہوئی تھی، پھر بھی ماہی نے اچھے خاصے لوگوں کو مدعو کر لیا تھا۔ نبیل کا چچا زاد بھائی بھی تقریب میں موجود تھا۔ اچانک اس نے نبیل کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ چند سال پہلے ماہین آپا خاندان کی ہر تقریب میں یہ کہتی پائی جاتی تھی کہ وہ جلد تمہاری شادی کروا دیں گی، لیکن تم شادی کے لیے نہیں مان رہے، مگر اب لگتا ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ کہتے ہوئے نبیل کے چچا زاد نے کچھ فاصلے پر کھڑی ماہین پر نظر ڈالی تو بے اختیار نبیل کی نظریں بھی ادھر اٹھ گئی۔ ماہین اپنے ساتھ کھڑی خاتون سے کہہ رہی تھی، بھابی میں کیا کروں، نبیل شادی کے لیے پہلے راضی ہوتا نہیں تھا اور اب شادی کر کے کیا کرے گا، اس نے تو میرے تینوں بچوں کو اپنا سمجھ لیا ہے۔ ماہین آپا کی اس منافقت پر اس رات وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ صبح وہ جلدی بیدار ہو گیا تو بے مقصد گھومنے نکل گیا۔ اچانک اس کی نظر ہارون پر پڑی، اس نے کار روک دی۔ ہارون نے اسے دیکھا، وہ جیسے ہی کار سے اترا ہارون اس کے گلے لگ گیا۔ یار تم آئے ہوئے ہو اور تم نے مجھے فون تک نہیں کیا، نبیل نے شکوہ کیا۔ وقت ہی نہیں ملا، آفس کے کام سے میں ادھر آیا ہوں، کل واپس چلا جاؤں گا، ہارون نے بتایا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اچھا سا ناشتہ کرواتا ہوں، نبیل نے کہا اور اس سے ساتھ ہی نزدیکی ہوٹل میں آ بیٹھا۔ اور سناؤ ماہین آپا کیسی ہیں؟ اب تو ان کے بچے بڑے ہو گئے ہوں گے، ہارون نے کرسی سنبھالتے ہی پوچھا۔ آپا بالکل خیریت سے ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے علی کی منگنی کر دی ہے، نبیل نے کھوئی کھوئی لہجے میں بتایا۔ بھانجے کی منگنی ہو گئی اور ماموں ابھی تک کنوارے ہیں، اسے کہتے ہیں خود غرضی۔ ماہین آپا نے سوچا ہوگا بیوی آتے ہی تمہیں قابو میں کر لے گی، پھر تم ان کے بچوں کا خیال نہیں کر پاؤ گے۔ ہارون نے دل کی بات کہی تو نبیل نے فوراً موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تمہارا بیٹا تو اب خاصا بڑا ہو گیا ہوگا،
ہاں یہ دیکھو اس کی تصویر۔ ہارون نے جھٹ موبائل آن کر کے اپنے بیٹے کی تصویر اس کے سامنے کر دی، پھر بولا اب بھی وقت ہے نبیل، تم بوڑھے نہیں ہو گئے ہو جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے ہو، زندگی کی خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے، ماہین آپا کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب تم خود کو مزید آزمائش میں نہ ڈالو، تم کہو تو میں نازش سے کہوں کہ تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھے۔ نبیل سوچ میں پڑ گیا تو وہ دوبارہ گویا ہوا، اچھا تم اس مسئلے پر غور کر لو، میں 2 ہفتے بعد پھر آؤں گا۔ دونوں چائے پینے لگے تو ہارون نے صبور کا ذکر چھیڑ دیا۔ صبور کی شادی کا ذکر میں نے تم سے کیا تھا، بیچاری اپنی شادی شدہ لائف میں اپ سیٹ ہی رہی، اس کا شوہر لفظوں کا کھلاڑی تھا، تبھی تو صبور جیسی اچھی لڑکی کو پھانس لیا۔ میری تو صبور سے شادی کے بعد بات چیت نہیں رہی تھی، نمرا سے پتا چلا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کے شوہر نے کسی کروڑ پتی بیوہ سے دوسری شادی کر لی، صبور کو تو کوئی سکھ نہیں ملا، جب تک شادی شدہ رہی پریشان رہی۔ ایک دم نبیل کی نظروں کے سامنے برسوں پہلے والی صبور کا چہرہ آ گیا، وہ دونوں برسوں پہلے اجنبی منزلوں کے مسافر بن گئے تھے مگر اپنی لائف میں اپ سیٹ رہے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، شام میں صبور دل بہلانے کے لیے نزدیکی پارک میں چلی گئی۔ جب سے شافی نے اسے طلاق دی تھی، جاننے والوں کا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ خود اس کی امی یہی چاہتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو سن کر دل گرفتگی کا شکار ہونے لگی تھی، لوگوں کی ہمدردیوں سے اسے چڑ ہونے لگی تھی۔ کیا ہوتا جو نبیل مجھ سے شادی کر لیتا، آپا کے بچوں کی ذمہ داری تو وہ شادی کے بعد بھی پورا کر سکتا تھا، مگر اس نے تو تعلق ختم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ صبور کے دل سے صدا ابھری، وہ پارک کے داخلی گیٹ سے نکل کر مین روڈ کی طرف چلنے لگی، تب بھی کار میں گزرتے ہوئے ہارون کی نظر اس پر پڑی۔ مائرہ اپنے بچوں سمیت کچھ دنوں کے لیے کراچی آئی ہوئی تھی، رومانہ بیگم نے اسے اصرار کر کے بلایا تھا، اس کے آنے سے ان کے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ امی آپ آپی کو سمجھائیں وہ اب شادی کر لے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وہ شوہر کی بے وفائی کا غم دل سے لگائے بیٹھی ہے، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گی، وہ کیسے اکیلی رہے گی، یہی غم مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ صاحبان کی ضرورت تو عمر کے ہر حصے میں رہتی ہے، تم سمجھاؤ بہن کو، ہو سکتا ہے تمہاری بات اس کی عقل میں بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے امی، میں بھی کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں، ایک رشتہ میری نظر میں ہے، مائرہ نے تسلی دی۔ اس دن رات کو مائرہ نے صبور سے بات کی، صبور اب تم دوسری شادی کر لو اور امی کی پریشانی کو سمجھو، شافی بھائی کی بے وفائی کو بھول جاؤ، ضروری تو نہیں کہ سب مرد فطرتاً ایک سے ہوں، تم حامی بھرو تو 1-2 رشتے ہیں میری نظر میں۔ صبور سر جھکائے خاموشی سے اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ تم راضی ہو تو میں رشتے کی بات چلاؤں؟ صبور نے سر ہلا دیا، میں امی کو بتاتی ہوں کہ تم راضی ہو، خدا کرے کہ تمہیں نیک اور مختلف شوہر ملے۔ وہ خوش ہو کر کمرے سے جانے لگی تو صبور شکست کا احساس لیے پھولوں کی بیلیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماہی نے نبیل کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا جو زرد ہو رہا تھا۔ جی آپا طبیعت ٹھیک ہے، مہینے کی شروع کی تاریخیں ہونے کی وجہ سے اسٹور پر رش رہنے لگا ہے، اس لیے دیر تک کھلا رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تھکان ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی بار علی کو کہا ہے کہ ذمہ داری سے اسٹور سنبھالے، مگر وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ کل تمہارا دوست ہارون اسٹور پر آیا تھا، مجھے علی نے بتایا تھا کہ ہارون انکل ماموں سے ملنے آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں اپنی شادی کی تو بہت جلدی ہے، ماموں کا کوئی خیال نہیں، ان کی بھی تو شادی کراؤ۔ علی کے منہ سے یہ سن کر مجھے تو بہت برا لگا، تمہارے لیے اتنی لڑکیاں تو دیکھی تھی، اب تم عمر کے اس دور میں ہو جہاں کوئی ڈھنگ کی لڑکی تمہیں ملنے سے رہی، ویسے بھی صاحبان کی ضرورت عورت کو ہوتی ہے، مرد کو نہیں۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ماہر آپا کی گفتگو کا آخری جملہ سن کر نبیل کا دل چاہا کہ آپا کے اس جملے پر اعتراض کرے کہ صاحبان کی ضرورت مرد کو بھی ہوتی ہے، اگر ایسی بات نہیں تھی تو انہوں نے علی کا رشتہ طے کیوں کیا؟ لیکن وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے چلا آیا، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سے سوال کرے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ واش روم میں جا کر اس نے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو اس کی جلتی آنکھوں کو کچھ سکون ملا، اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ صبور نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اسے ملاقات کا خواہش مند تھا، وہ آفس کا کام سمیٹ کر نکلنے والی تھی کہ نبیل اس سے ملاقات کی آرزو لیے آ پہنچا تھا۔ صبور کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، نارسائی کی جس آگ میں وہ سالوں سے جل رہی تھی وہ آگ جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ نبیل کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی تھی۔
ٹھیک ہوں میں، تم بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبیل کو بغور دیکھا۔ خیریت، تم یہاں کیسے؟ صبور نے پوچھا۔ ہارون نے بلایا تھا سو چلا آیا، چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ بولا تو صبور دراز کو لاک کرتے ہوئے کسی روبوٹ کی مانند اس کے پیچھے چل دی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ سکی۔ وہ اسے لے کر شاپنگ مال کی طرف آیا تھا۔ اور سناؤ، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نبیل کے پوچھنے پر اس کا دل اداس ہو گیا۔ اس کی زندگی میں کوئی رعنائی نہ تھی، بس زندگی کا کام گزرنا تھا، وہ گزر رہی تھی۔ سارا وقت تو میرا جاب میں گزر جاتا ہے، اسی میں صبح سے شام ہو جاتی ہے، اس نے گول مول سا جواب دیا، پھر گویا ہوئی۔ تم سناؤ، تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں، ماہین آپا کو میرے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ صبور، مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہاری آہ لگی ہے، میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنانے سے انکار کیا تھا، مگر تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر میں بھی خوش نہیں رہا۔ میرے اندر کی تنہائی نے مجھے سکون نہ لینے دیا، سکون تو مجھے بھی نہیں ملا۔ صبور زیر لب بڑبڑائی تو نبیل اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جس میں چھپا کرب اسے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ صبور کو پرپوز کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ صبور کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ منگنی کی انگوٹھی۔ صبور نے بے یقینی کے عالم میں اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر پڑی مخملی ڈبیا کو دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبیل اسے پرپوز کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنا تھی تو سالوں پہلے اپنے دل کا دروازہ مجھ پر بند کیوں کیا تھا؟ صبور کے دل میں چھپا شکوہ لبوں پر آ گیا تھا۔ میں مجبور تھا اس وقت، تمہیں سب کچھ پتا تو ہے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، میں کب تک تنہا رہوں گا؟ نبیل نے ٹیبل پر رکھے باکس میں سے انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنانی چاہی تو صبور نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تمہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ میرا انتظار کرنے کی بجائے تم کسی اور سے شادی کر لو۔ میری بے کسی پر ترس کھا کر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو۔ صبور کے اندر کا درد زبان پر آ گیا۔ میں تم کو کسی ہمدردی کے تحت نہیں اپنا رہا، میں تم سے کل بھی محبت کرتا تھا اور آج بھی۔ تم میری خزاں رسیدہ زندگی میں بہار بن کر آ سکتی ہو، تم سوچ لو، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ خدا کو شاید یہی منظور تھا کہ ہم طویل جدائی کے بعد ایک ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ برسوں پہلے مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، نبیل اپنی دھن میں کہہ رہا تھا جبکہ صبور گلاس تھامے گمسم سی بیٹھی تھی۔ ہفتے کا دن تھا۔ صبور آفس سے گھر لوٹی تو ہارون اور نازش کی اپنے گھر موجودگی پر حیران ہوئی، مگر اس کی حیرانگی کچھ دیر بعد ہی مائرہ نے دور کر دی۔ صبور آپی، مبارک ہو، ہارون بھائی تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، تم پوچھو بھی نہیں کس کا؟ مائرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کیا۔ صبور جو اپنے بال درست کر رہی تھی اس کی بات سن کر حیران سی تھی۔ آپی، ہارون بھائی تمہارے لیے نبیل بھائی کا رشتہ لائے ہیں، تمہیں تو غالباً ان سے شادی پر اعتراض نہیں ہوگا؟ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ مائرہ نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ آپی، تمہارے صبر کا امتحان ختم ہوا، پلیز انکار مت کرنا، خوش قسمتی بار بار دستک نہیں دیتی۔ مائرہ نے اسے تذبذب کے عالم میں دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو انکار نہ کرتی، یہ رشتہ تمہاری کسی نیکی کا صلہ ہے، مائرہ بولی۔ صبور کے پاس انکار کا جواز نہ تھا کہ دل تو پہلے ہی راضی تھا۔ مائرہ اٹھ کر چلی گئی تو صبور کھڑکی میں کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے وجود میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ صبور نے دیکھا نبیل کی کال تھی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اتنے برسوں بعد وہ دل سے ہنسی تھی۔ نبیل کی ہم سفری میں زندگی گزارنے کے جو خواب اس نے دیکھے تھے ان کی تعبیر ملنے والی تھی۔